السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو NRO اب کی بار۔ ناظرین، اداکار فیروز خان اور ان کی سابقہ اہلیہ کے درمیان جو عدالتی جنگ تھی وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی نیا الزام سامنے آ جاتا ہے۔ اب علیزہ سلطان کے وکلا کی طرف سے فیروز خان پہ یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 2.5 ماہ سے بچوں کا خرچہ نہیں دیا۔ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 نومبر کو جو کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کے بعد علیزہ سلطان کے بھائی احسن رضا نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ابھی 4-5 تصویریں عدالت میں پیش کی تھیں شواہد کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ۔ ہمارے پاس مزید ثبوت بھی ہیں اور کیونکہ وہ عدالتی ڈاکومنٹ تھی، پبلک ڈاکومنٹس تھے، اس لیے وہ وائرل ہو گئے۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں کو وائرل کریں۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ فیروز خان کے وکلا کی طرف سے، ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے یہ جتنے بھی ہمارے شواہد ہیں ان کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ثبوت جو ہیں یہ تو چند پیسے دے کے تیار کروائے جا سکتے ہیں، جس پہ علیزہ کے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کا یہ جو تصویریں ہیں ان کا ٹیسٹ کروا لیں، ان کا فورینسک ٹیسٹ کروا لیں، لیکن فیروز خان کے جو وکلا ہیں وہ اس بات کی طرف نہیں آتے۔ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ جو پکچرز ہیں، جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، اب فیروز خان کے وکلا کی طرف سے علیزہ سلطان پہ ایک اور الزام عائد کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جھوٹے شواہد جمع کرا کے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں علیزہ سلطان اور ان کے وکلا۔ فیروز خان کے وکیل نے عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علیزہ سلطان نے فیروز خان پر تشدد اور بندوق کے زور پر مارنے کی دھمکیاں دینے کا جو الزام لگایا تھا وہ درخواست کبھی درخشاں تھانے میں جمع کرائی ہی نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو درخواست کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جمع کرائی تھی وہ کبھی جو ہے سبمٹ ہوئی ہی نہیں ہے تھانے میں۔ انہوں نے کہا کہ علیزہ کے وکیل نے جو کہا تھا کہ یہ درخواست کا ڈرافٹ تھا، تو دنیا میں کہیں کسی دستاویز کا ڈرافٹ جمع نہیں ہوتا، ہمیشہ دستخط شدہ دستاویز جمع ہوتی ہے۔ یہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے کہا کہ علیزہ سلطان نے جو درخشاں تھانے میں درخواست جمع کرائی تھی نہ وہ دستخط شدہ تھی، نہ اس پر تاریخ درج تھی اور نہ ہی اس پر وصول کرنے والے کے دستخط تھے۔ وہ عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش تھی۔ ہم چاہیں تو عدالت کو گمراہ کرنے پر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ فیروز خان کے وکیل نے اداکارہ اشنا شاہ، اقرا عزیز، ایمن خان اور منال خان سمیت شوبز انڈسٹری سے انصاف کا ساتھ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار کا حق ہے، فیصلہ سنانے کا حق نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ڈومیسٹک وائلنس کی بات سامنے آئی تھی تو اس کے بعد جتنے بھی اداکار اداکارائیں ہیں انہوں نے فیروز خان کو سخت الفاظ میں سنا دی تھی۔ کسی نے بھی ان کی اس بات پہ حمایت نہیں کی تھی۔ تو فیروز خان کے وکیل کا کہنا یہ ہے کہ آپ اظہار رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے، وہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے اور آپ انصاف کا ساتھ دیں۔ جس طرح اقرا عزیز نے ان کے ساتھ ڈرامہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو ان کا ایک ڈرامہ آنا تھا، اب جو انہوں نے شوٹنگ سٹارٹ کرنی تھی، سائن ہو چکا تھا، لیکن اقرا عزیز نے اس معاملے کے بعد وہ ڈرامہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر بہت سارے اداکاراؤں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کام ہی نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس بات پہ فیروز خان کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اظہار حق کا رائے سب کے پاس ہے، لیکن فیصلہ سنانے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری جانب علیزہ سلطان کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی حد تک عزت نہیں کی، ہم نے ساری قانونی دستاویزات انسٹاگرام پر لگائی ہیں، ہم نے تمام دستاویزات بطور ثبوت عدالت میں جمع کرائے ہیں، ہم بچوں کی بہبود کی وجہ سے کرمنل کورٹ اور فوجداری قانون کی طرف نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی تڑپنا شروع ہو گئے ہیں پہلے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ ہمارے اوپر الزامات لگائے جائیں، جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ ہم نے انسٹاگرام پر اپلوڈ کیے ہیں اور ہم نے وہی ڈاکومنٹس عدالت میں بھی جمع کرائے ہیں، اور ہم کرمنل ایکٹ کی طرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ ہمیں بچوں کا خیال ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ان سارے معاملات میں بچوں کو اچھا خاصا ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اچھی خاصی اثر انداز ہو رہی ہوگی، اور ایسے معاملات میں بچوں کو ہی سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک طرف ان کا باپ ہوتا ہے اور ایک طرف ان کی ماں ہوتی ہے، وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس لیے سب سے زیادہ جو پرابلمٹک سچویشن میں ہوتے ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے عدالت میں 4 دستاویزات جمع کرائی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم پولیس کے پاس گئے کہ ہم پر تشدد ہوا ہے، پولیس نے ہمیں MLO کے پاس بھیجا، آپ تھانے جائیں وہاں سے سب ریکارڈ ملے گا، جو کہ 100% مستند ہے۔
پھر ہم طبی معائنے کے لیے گئے، وہاں طبی معائنہ ہوا، اس کی رپورٹ ملی جو کہ مستند ہے، آپ اسپتال جا کر تصدیق کروائیں، مگر وہ بغیر تصدیق کے عدالت چلے گئے۔ پھر علیزہ کے وکیل نے دوسری بات یہ کہی کہ ہماری تیسری دستاویزات MLO سرٹیفکیٹ ہے، اگر اس پر کوئی شک ہے تو عدالت میں اس کے خلاف کوئی ثبوت لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ چوتھا ثبوت علیزہ کی درخواست کا وہ ڈرافٹ ہے جو MLO اور رپورٹ کے بعد تھانے کے عملے نے بنایا تھا، جس پر دستخط کے بعد وہ تھانے میں جمع ہونا تھا، لیکن چونکہ اس وقت علیزہ کی شادی برقرار تھی اس لیے انہوں نے بچوں کی وجہ سے سمجھوتا کرنے کے لیے عین وقت پر وہ درخواست واپس لے لی۔ وکیل نے کہا کہ ہم نے عدالت میں بھی وضاحت کر دی ہے کہ تشدد ثابت ہونے کے باوجود علیزہ نے سمجھوتا کرنے کے لیے عین وقت پر درخواست واپس لے لی تھی، اس میں کچھ گمراہ کن نہیں ہے، ہم نے عدالت میں وضاحت کی ہے کہ وہ ڈرافٹ تھا، عدالت میں درخواست جمع نہیں کرائی۔ ناظرین، علیزہ سلطان کے وکیل نے الزام عائد کیا ہے کہ فیروز خان نے 2.5 ماہ سے بچوں کا خرچ نہیں دیا۔ فیروز خان عدالت بھی نہیں آئے، جبکہ وکیل کی جانب سے جمع کرایا گیا ان کا بیان عدالت میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے 29 نومبر کی تاریخ مل رہی تھی، لیکن عدالت چاہتی ہے کہ بچوں کا نان نفقہ فوری شروع ہو جائے، اس لیے عدالت نے اب 5 نومبر کی تاریخ دی ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیونکہ دونوں طرف سے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ پہلے فیروز خان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں وہ ذہنی بیمار ہیں، ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر علیزہ کی یہ بات سامنے آئی علیزہ کی طرف سے کہ وہ تشدد کرتے تھے، وہ ان کو مارتے پیٹتے تھے، ڈراتے دھمکاتے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی کل کے جو پروگرام تھا اس میں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ احسن رضا نے ایک اور انکشاف بھی کیا تھا، ڈراتے دھمکاتے بھی تھے، اس لیے جب ہم نے پہلے درخواست دی تھی، جب ہم پہلے کیس کرنے لگے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ علیزہ جو تھی وہ فیروز کی اہلیہ تھی، ان کے نکاح میں تھی، اس وجہ سے پھر ہم کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکے تھے، کیونکہ علیزہ نے انکار کر دیا تھا اس بات سے کہ وہ آگے کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی خاطر ایک کمپرومائز کرنے کو تیار تھیں۔ لیکن جب بات حد سے آگے بڑھ گئی تو پھر یہاں پر پراپر کارروائی شروع کی گئی، اور وہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو دستاویزات ہیں، وہ جو درخواست ہے، وہ ایک ڈرافٹ تھا، اس پہ علیزہ کے سگنیچر نہیں تھے، اس پہ ڈیٹ نہیں تھی، تو اس کے بارے میں علیزہ کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے دی تھی ہم نے، لیکن پھر ہم کمپرومائز پہ آ گئے تھے، ہم نے کہا کہ نہیں اب معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح علیزہ اینڈ ٹائم پہ اس پہ سائن کرنے سے انکاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پھر فردر پروسیڈ نہیں کیا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، جس طرح فیروز خان کو سیلیبریٹیز کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو فیروز خان کی فین فالوئنگ ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی۔ فیروز خان نے اب اپنا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لیا ہے، ان کے جو فینز ہیں ان کی طرف سے ان کو پراپر سپورٹ مل رہی ہے۔ اکثر کمنٹ باکس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اسی بات کو بنیاد بنا کر۔ تو یہاں پر اب سمجھ سے باہر ہے کہ اس کیس کو اتنا لٹکایا کیوں جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بچوں کے خرچے کی بات آئی تھی تو اس وقت فیروز خان کے وکیل نے کہا تھا کہ 20,000 روپے ہم پر منتھ بچوں کا خرچہ باندھیں گے، ہم 20,000 روپے خرچہ دیں گے، جس پہ علیزہ کے وکیل نے کہا تھا کہ جو بچہ ہے، جو سلطان ہے، جو فیروز خان کا بیٹا ہے، وہ جس اسکول میں جاتا ہے اس کی فیس ہی 1 لاکھ سے اوپر کی ہے، تو ہم آپ کے 20,000 کا کیا کریں گے؟ جس پہ کہا گیا کہ جو فیس ہے وہ واؤچر دیا جائے، ہمیں فیس واؤچر، پھر ہم فیس پے کر دیا کریں گے، اور اس طرح کا یہ ایک بہت معاملہ چل رہا ہے، اور یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ کب تک چلے گا اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، امید کر سکتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا ہو، کیونکہ اور یہ جلد از جلد اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے، جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ وہ بچے اتنے چھوٹے ہیں، اتنے معصوم بچے ہیں، اور ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ اس وقت کیا ہوگی یہ نہ میں سوچ سکتی ہوں نہ آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز سے نہیں گزرے۔ ہاں، جو لوگ اس چیز سے گزرے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا، وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہم بس یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ بچوں کے حق میں بہتر ہو، ان کے جو کیس سارا معاملہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، اس کا جلد از جلد کوئی نتیجہ سامنے آ جائے، اور وہ جو نتیجہ آئے وہ سب کے حق میں بہتر ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔